بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام گلگت بلتستان کے بھائی دوست احباب بزرگ بہنیں اور میری بیٹیاں بچیاں تمام کی خدمت میں السلام علیکم۔ گزشتہ 2 مہینوں سے گلگت بلتستان کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں ہم نجی سطح پہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، اور اب آپ سے گزارش کرنے کے لیے کچھ ضروری معاملات تھے جو میں سمجھتا تھا کہ میں اپنا نقطہ نظر اور اپنی جماعت کا نقطہ نظر جو ہے وہ حالات کے اعتبار سے ہم آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اور آپ کو بخوبی اس چیز کا علم ہے کہ ہم نے اس معاملے میں جو علماء کرام سے، شیخ صاحبان سے، چاہے وہ بلتستان کے ہیں، چاہے وہ دیامر کے ہیں، چاہے وہ گلگت کے ہیں، تمام سے نجی سطح پہ گفتگو کی ہے، لیکن اس گفتگو کو کبھی بھی ہم نے پبلک نہیں کیا۔ اب گزارش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ یہی ہے کہ گلگت بلتستان ایک گلدستہ ہے، اور اس کی جو ڈائیورسٹی ہے یہ ایک حقیقت ہے، چاہے وہ فرقوں کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ زبانوں کی بنیاد پہ ہو، چاہے وہ کلچر کے اعتبار سے ہو۔ اب اگر اس گلدستے کو مینیج کیا جائے تو یہ اپرچونٹی بنتی ہے، اور اس کو مس مینیج کیا جاتا ہے تو یہ ڈیزاسٹر بنتا ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں قوم نے 2015 میں ایک صاف شفاف مینڈیٹ دیا مسلم لیگ نون کو، قائد مقام نواز شریف صاحب کو۔ اللہ رب العزت کے تعاون سے اور قوم کی تائید اور حمایت کے ساتھ تمام اداروں نے مل جل کے جو کوشش کی گزشتہ ہمارے 5 سال کے دور میں، اللہ کا شکر ہے کہ پرامن گلگت بلتستان، ترقی یافتہ گلگت بلتستان، اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آپ سے وعدہ کیا کہ زمین پہ اگر آپ امن قائم کرو گے تو 2 انعام دوں گا، رزق کی فراوانی اور موت کے خوف سے آزادی۔ اللہ کا شکر ہے آپ نے ان 5 سال میں دیکھا کہ لاکھوں ٹورسٹ آ گئے، ہیوی انفراسٹرکچر بننا شروع ہوا، آپ کے جو ہے وہ ہوٹلز بن گئے، کینسر ہاسپٹل بن گیا، کارڈیالوجی ہاسپٹل بن گیا، شہید سیف الرحمن ہاسپٹل بن گیا، بلتستان کا روڈ بن گیا، آپ کے جو ہے جو یونیورسٹی کے کیمپسز کھل گئے، اور بے شمار آئی ٹی کے اندر جو انقلاب آیا۔ 16,000 سے زیادہ لیپ ٹاپس گلگت بلتستان کے نوجوانوں میں تقسیم کیے گئے۔ آپ کو بخوبی علم ہے ان 5 سالوں میں الحمدللہ جو کچھ ہوا، اس میں بھی 1 سال کورونا کی صورتحال کا سامنا کرنا رہا، جس کی وجہ سے ہماری جو آخری سال کی جو کلوزنگ نہیں ہو سکی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ سب کچھ اللہ رب العزت نے جو ہے امن کے بدولت، پیس کے بدولت، اتحاد بین المسلمین کے بدولت ہمیں اللہ پاک نے توفیق۔ اب جب سے 2020 میں ایک ہائیبرڈ رجیم گلگت بلتستان میں قائم کی، یہ بات معلوم ہے سب کو کہ 2004 میں بھی گلگت بلتستان میں یہ تجربہ کیا گیا، اور مسلم لیگ نون کو توڑ کے وہاں پہ کاف لیگ بنا گئی، اس کے بعد سے صورتحال خراب ہو گئی۔ 2020 میں پھر یہ تجربہ کیا گیا گلگت بلتستان کے اندر، اور ایک ایسی پارٹی کو معرض وجود میں لایا گیا جس کا گلگت بلتستان میں اس وقت وجود بھی نہیں تھا، اور مصنوعی ایک حکومت بنائی گئی، اور اس حکومت نے آنے کے بعد بظاہر مشکور ہونے کے انہوں نے جو اداروں سے لڑائی شروع کر دی، اور اپنا تمام تر وسائل جو ہے وہ لے جا کے اسلام آباد اور بنی گالہ اور زمان پارک اور جناب جی بی سے جناب وہ غائب رہے 1.5 سال، اور کسی قسم کی اپیکس کمیٹی کی میٹنگ نہیں ہوئی۔ نیشنل ایکشن پلان جس کو سختی سے عمل درآمد کرنا تھا اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوا۔ ضابطہ اخلاق جو فریقین نے ماضی میں جو ہے وہ تمام اسمبلیوں سے جو ہے وہ پاس ہو چکے تھے، اور سب پہ اس بات پہ اتفاق بھی تھا، اس پہ عمل درآمد پہ بھی تاخیر، اور جو بھی اس میں وائلیشن ہوتی رہی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوتا رہا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یہ چیزیں آگے بڑھی۔ میرے بھائیوں، گلگت بلتستان کے دوستوں، ہم نے کوئی ایگزسٹنگ سیکھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، ہم نے ساتھ چلنا ہے، یہی فرقے رہیں گے تھے، ہم نے گلگت بلتستان آزاد کروایا، یہی فرقے تھے 70 تک الحمدللہ ہم سب نے مل جل کے جو ہے وہ کوئی تفریق نہیں تھی، انہی فرقے، انہی اداروں اور انہی اختلافات کے ساتھ 2015 سے 2020 تک پرامن گلگت بلتستان رہا ہے۔ اب یہی ہے کہ ہم اس میں چند بنیادی چیزیں ہیں جو میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے واضح الفاظ میں کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ قرآن پہ سب کو اعتماد ہے، قرآن مجید کے اوپر لا ریب فیہ ہونے پہ کسی کو بھی مسلمانوں میں جو ہے وہ چاہے وہ آل تشیع ہیں، چاہے وہ نور بخشی ہیں، چاہے اسماعیلی ہیں، چاہے وہ سنی ہیں، ان سب کو تو اس بات پہ اتفاق ہے۔ تو قرآن مجید نے تو یہ کہا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، یعنی آپ کسی کے جھوٹے خدا کو تیش میں آ کے گالی نہ دیں، کہیں وہ تیش میں آ کے جو ہے وہ آپ کے سچے خدا کو گالی نہ دیں، قرآن کا حکم ہے، لہٰذا ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، میں نے ایک ویڈیو کی تھی آج سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے، اس میں روانی میں مجھ سے گفتگو میں ایک ایسی تلخی ہوئی
ایسی ایک بات ہوئی جو تاریخ جو میں نے پڑھی تھی اس کے حوالے سے تھی، لیکن ہماری اسماعیلی کمیونٹی کے بعض دوستوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے جو بات کی یہ تاریخ کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے فوراً آ کے اس کی تردید کی، کیا میں اس سے چھوٹا ہو گیا؟ میں آپ کو عرض کرنے کے لیے آج یہ حاضر ہوا ہوں، وہ وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ اور دوسری جگہ میں میرے بھائیوں ہم سنتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام اس بات کا خیال رکھیں، امن 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 کے نعرے لگانے سے امن نہیں آئے گا، روٹ کاز اس کو ڈھونڈنے پڑیں گے، غلط کو غلط کہنا پڑے گا، صحیح کو صحیح کہنا پڑے گا۔ میں تمام مکاتب فکر کے اکابرین علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ آپ مذہب کو اس طرح اگر جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، نفرت کے لیے استعمال کریں گے، شرنگیزی کے لیے خدا نخواستہ استعمال کریں گے، اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے کے لیے اور مقدسات کو گالیاں بکنے کے لیے استعمال کریں گے، تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہمارا جو نئی نسل کا نوجوان ہے وہ سیکولرزم کا مطالبہ کرے گا، وہ کہے گا کہ ہمیں سیکولر چاہیے، آپ دین سے لوگوں کو دور کروا لیں گے، آپ قرآن سے دور کرائیں گے، اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کی تعلیمات پیچھے رہ جائیں گی اور لوگ کسی اور طرف چلے جائیں گے، صرف نام لے کے ہم رہ جائیں گے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اکابرین علماء کرام سے کہ خدا را یہ دو افراد کا قتل کا معاملہ نہیں، یہ پورا ایک فتنے کی شکل اختیار کر چکا گلگت بلتستان۔ تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ کئی قتلوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ آج بچے کا ذہن بدلا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، نفرت انگیز گفتگو کے ذریعے سے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ گلی گلی کوچے کوچے کے اندر یہ جنگ جو ہے وہ پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے اوپر مزے کی بات یہی ہے کہ ہم حکومت گلگت بلتستان نے فوری جو ایکشن ہونا چاہیے تھا، میں جو گزارش کروں گا، چند کوتاہیاں ہوئی، ان کوتاہیوں کی تحقیق ہونی چاہیے۔ ایک تقریر ہوتی ہے اسکردو کی جامع مسجد کے اندر، اس تقریر کی ویڈیو بنانے والا کون ہے؟ وہ نجی مجلس تھی، اس کی اپنی مسجد تھی، وہ کسی چوک میں چوراہے میں نہیں ہوئی۔ اب اس گفتگو کو نکالنا، اس کے بعد اس کو چلاس پہنچانا، اس کے بعد جس کو دیکھو جی وہ موبائل کھول کے وہ شروع ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف گالیاں دے رہے ہیں، مقدسات کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ کہاں کا جناب یہ اسلام ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، گلگت بلتستان کے نوجوانوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہم تو اس دین کے فالوور ہیں۔ ہمارے محبت عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند صحابہ کرام نے یہ گزارش کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہماری اکثریت ہو گئی ہے، حرم سے یہ بت نکالتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حضور نے کہا آج بھی مکے میں چند مشرک باقی ہیں، ان کے دلوں میں ان بتوں کی محبت ہے، لہذا آخری مشرک کے دل سے بھی بتوں کی محبت نہیں نکالی جاتی، تب تک ان بتوں کو نہیں توڑا جائے گا، ان بتوں کی جو ہے وہ مشرکوں کی دل آزاری ہوگی۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نے مشرکوں کی دل آزاری جو ہے گوارا نہیں کی۔ آج ہم جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے وہ ایک دوسرے کے بڑے بڑے مقدسات کو گالیاں دے دیں، اور یہ یاد رکھی جائے کہ تاریخ اسلام میں جتنے بھی فسادات ہوئے مسلمانوں کے آپس میں مسلکی بیس پہ، ان سب کی بنیاد جو ہے وہ ایک دوسرے کے اکابرین کو برا بھلا کہنا ہے۔ یہ عیسائیوں کے درمیان پروٹسٹنٹ اور کیتھولک کی بھی جتنی جنگیں ہیں، میں گزارش کروں گا نوجوانوں سے اٹھا کے پڑھ لیں، یہ ایک ایسا زہر ہے، یہ ایک ایسی خطرناک وبا ہے۔ عیسائیوں اور کیتھولک کے درمیان بھی 20-30 لاکھ جو مارے گئے ہیں ان کی زمانے جاہلیت میں، وہ مین ایشو یہی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی فقہ یہ نہیں کہتی ہے، اپنی ترویج کریں، اپنی بات کریں، اپنی دلیل دیں، لیکن کسی کو برا بھلا کیوں کہیں؟ میں تو اس بات پہ یقین رکھتا ہوں۔ آج کی دور کا جو ہے انقلابی ہے آیت اللہ خمینی صاحب، انقلاب ایران جنہوں نے لایا ہے، ہم تو اپنی مجلس میں بیٹھ کے جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ اہل تشیع حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام خمینی، حالانکہ ہم اس کو امام نہیں مانتے، لیکن ہم پھر بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امام خمینی کہتے ہیں، تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کی جو ہے وہ دل شکنی نہ ہو سکے۔ اب میری گزارش یہ ہے کہ اہل بلتستان سے بھی گزارش ہے، اہل گلگت سے بھی میری گزارش ہے، اہل دیامر سے بھی گزارش یہ ہے کہ قانون کے عمل درآمد کے لیے ہمیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے۔ اگر ہر کام کے بعد ہم اگر یہ کہیں گے کہ جناب یہ آئندہ سے ایسا نہیں ہوگا، تو دیکھیں یہ بار بار یہ ہو چکا ہے۔ اب ریاست اور ریاست کے تمام ادارے، ان سب کو مل کے حکومت اور ہم سب کو مل کے جو شرپسندی کرتا ہے، جس نے بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، چاہے گلگت میں کی ہے، چاہے اسکردو میں کی ہے، چاہے چلاس میں کی ہے، بلا تفریق ضابطۂ قانون کے مطابق اس کے خلاف ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ہمیں ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔
میں داد دیتا ہوں گلگت میں ہمارے جو دینی مشاورتی کونسل کے جو ہے وہ بعض حضرات نے، علماء کرام نے مل کے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. میں بھی مانتا ہوں الحمدللہ، میں جو گفتگو وہاں ہوئی ہے ان حضرات نے کی ہے، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. لہٰذا میں عقیدے پہ بحث کرنے کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہوں. میں صرف یہی کہتا ہوں جس طریقے سے میں کسی صحابی کو مانتا ہوں اس طرح میں پابند نہیں کر سکتا کہ باقی بھی اسی طرح سے مانیں، لیکن میں یہ تو گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ جس طرح آپ مانتے ہیں جس طرح میں مانتا ہوں اس فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس ایک دوسرے کا احترام کیا جائے اور مقدسات کا احترام لازمی ہے. ہم تو ہمسائے میں کوئی بزرگ ہوتا ہے، اگر اس کو بھی اگر کوئی گالی دے دیتا ہے تو وہاں پہ بھی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس کا بھی احترام کرنا ہے. لہٰذا جو تعمیر و ترقی ہے ہم معکوس کی طرف جا رہے ہیں، ہماری ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے. 3.5 لاکھ ٹورسٹ گلگت بلتستان میں ان 2 مہینوں میں آنے تھے، وہ نہیں آئے. آج لاکھوں لوگ بے روزگاری کی طرف جا رہے ہیں. آٹے کی طرف جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ جو کیا مسائل ہیں آپ کو بخوبی علم ہے. غریب کا جینا محال ہو گیا ہے. اور ہم ایسے میں ایک اور حدیث آپ سے سنانا چاہتا ہوں، علماء کرام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر و فاقہ تمہیں کفر کی طرف لے جائے گا. مجھے بتاؤ، یہ جو بے روزگار لوگ ہیں، یہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، جو اپنی جاب کے لیے درپیدر ہیں، جو اپنے روزگار کے لیے درپیدر ہیں، کہ کیا حضور کے سامنے ہم کیا شکل دکھا سکیں گے؟ میرے نبی نے کہا سب سے پہلے ان کے بھوک کا علاج کرو، ان کی پیاس کا علاج کرو. اور ہم لگے ہوئے کہ جناب ہم 1400 سال پہلے کی چیزیں بیٹھ کے آج طے کریں گے، آج بیٹھ کے جو ہم وہ ضد کریں گے، بغض کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ گلگت بلتستان کی تباہی ہے. میں عرض کرتا ہوں چھوٹے موٹے واقعات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ اگر سلسلہ نہیں رکا، اگر ایک دوسرے کے اکابرین کا احترام ہم نے نہیں کیا تو خدا نہ خواستہ یہ آگ تھمنے والی نہیں ہے. اہل سنت میں کوئی کسی قسم کی تکفیر کرتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کے ان کو روکنا چاہیے. اہل تشیع میں اگر کوئی بندہ اگر اس طرح کی کوئی گفتگو کرتا ہے، کسی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، میرے جیسا نکما نائل آدمی، تو اس کو روکنا چاہیے کھڑے ہو کے. ہم اللہ کے سامنے جواب دیں. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، انسان ہے، سوچ بوجھ دی ہے. آج اگر ایران کے اندر سارے ایک رہ سکتے ہیں، پورے پاکستان میں یہ لوگ اس طرح رہ سکتے ہیں، اور دنیا اسلام کے اندر شیعہ سنی جو ہے ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے رہ سکتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں ہمیں رہنا ہوگا، ورنہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اس کے علاوہ ترقی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر ہم نے ایک دوسرے کا احترام نہیں کیا، ایک دوسرے کے مقدسات کا، تو یہ سلسلہ کسی عارضی طریقے سے بند نہیں باندھا جا سکتا. میرا پہلا سوال یہی تھا کہ جس شخص نے وہ ویڈیو بنائی وہ کیسے چلاس پہنچی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. میں نے کل پیم صاحب کے سامنے بھی یہ بات کہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ 3 دن تک وہ سوشل میڈیا میں ٹریول کرتی رہی ہے، اس کے قانون کے مطابق فوراً FIR کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس کے بعد جلسے جلوسوں کے نتیجے میں یہ جو سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے، یعنی قانون پہ امپلیمنٹیشن ریاست کے اداروں کی اولین ذمہ داری ہے. وہ چاہے بائی بندی میں بیٹھ کے قانون پہ عمل درآمد کرائے، چاہے وہ سختی سے عمل درآمد کروائے. یہ ریاست اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری کابینہ میں بہت سے وزراء ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا آپ حکومتی فیصلوں کو آن کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے پچ پرویلیج تو لیں لیکن جو ہے وہ معاملات کے حوالے سے آپ گفتگو نہ کریں، اور آپ لوگوں کو صحیح راستے دکھانے کے لیے فرنٹ پہ نہ ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جو بھی وزیر مشیر ہے ان کی تو اولین رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن کو آن کرے، ان کے پیچھے بیک پہ کھڑے ہو. ہمارے دور میں یہ تھا کہ فیصلے پولیٹیکل لیڈرشپ کرتی تھی اور اس کے بعد ہم بیک پہ کھڑے ہوتے تھے، ہم آن کرتے تھے ان فیصلوں کو. آج حکومت کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان فیصلوں کو آن نہیں کر رہے. بدقسمتی کے ساتھ جب آپ آن نہیں کریں گے تو مجھے یہ بتائیں کہ پیچھے جو ہے وہ ادارے جو ہے وہ کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں. کراچی میں دہشت گردی تھی، کراچی میں خون خرابہ تھا، آپریشن پہلے بھی ہوتا تھا لیکن پولیٹیکلی آن نہیں کرتے تھے. میرے قائد نواز شریف صاحب نے کراچی میں ایک بڑا گریڈ آپریشن لانچ کیا اور اس کے بعد خود کھڑے ہو گئے، سندھ کی حکومت کو پبلکلی جو ہے وہ لا کے کھڑا کیا اور اپیکس کمیٹی بنی سندھ میں اور چیف منسٹر کو کپتان بنا دیا. اور اس کے بعد آج دیکھیں وہ کراچی کہاں گیا. آج الحمدللہ وہاں روشنیاں ہیں، وہاں امن ہے، وہاں پیس ہے. یہ یاد رکھیں، ادارے وداؤٹ پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی سپورٹ کے کچھ نہیں کر سکتے. لہذا جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اپنی بساط کے مطابق اگر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم سب کو بلا رنگ و نسل ایک دوسرے کے حق کا
حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا، ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کرنا ہوگا، اور صرف امن امن کہنے سے امن نہیں آئے گا۔ جس کے پاس سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے وہ سچ بولے، وہ غلط کو غلط کہے، صحیح کو صحیح کہے، اور نام لے کے اگر کسی نے غلطی کی ہے۔ اس ملک میں اگر نواز شریف 3 ٹائم کا جو ہے وزیر اعظم، اس کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں جو ہے وہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس ملک میں پھر حفیظ الرحمان اور اس کے علاوہ کسی اور کو بھی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر کہیں۔ جس نے جرم کیا ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنے کے بجائے قانون کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے، اسی میں ہماری ترقی ہے۔ آج بلتستان میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بننے کے بعد پہلی فلائٹ آتی ہے، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ہندوستان کا میڈیا وہ کلپس اٹھا کے آپ کو پاکستان فیڈریشن کے خلاف بغاوت پہ استعمال کر رہا ہے۔ لہذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم کدھر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے آپس کے تعاون کے بغیر ہمارا بقا نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، کوئی کہاں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، کوئی کہاں ڈیپینڈنٹ ہے۔ چلاس والے سکردو پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، سکردو والے چلاس پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، گلگت والے نگر والوں پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، نگر والے گلگت والوں کے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ یار ہم کس طریقے سے، ہمارا کوئی گنجائش ہی نہیں کو آگے بڑھنے کا۔ لہذا اللہ رب العزت نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ کس لیے کہا ہے کہ جو فرقے پھیلاتا ہے اپنی مذہب کے مطابق عمل کرے، اپنی نماز پڑھے، اپنے روزے رکھے، اپنی عبادات کرے، اپنی مجالس پڑھے، اپنا نظم سے چلے، لیکن دوسروں کو جو ہے وہ زبردستی لا کے اپنی جو ہے اس پہ نہ گھسیڑا جائے۔ ہر ایک اپنی عبادت کرے، اپنی فقہ پہ عمل کرے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ ممکن ہے، یہ دنیا بھر میں ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے برداشت سیکھنا ہے اور اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ یاد رکھیں وہ وقت، یاد رکھیں گلگت میں 9 ایریاز تھے، لاشیں گرتی تھی، 300 سے زیادہ افراد کا خون ہوا ہے، اور آج بھی ان کی جو ہے وہ بے گناہوں کا پتہ نہیں ہے۔ کئی لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں جہاں کاروبار نام کی چیز نہیں تھی۔ 4 بجے کے بعد سناٹا چھاتا تھا۔ ہم واپس جانا چاہتے ہیں اس میں۔ ہم یہی درخواست کرنے کے لیے آپ سے عرض کرنے کے لیے میں پیش ہوا ہوں۔ میرا قطعاً کسی کی دل آزاری میری گفتگو کا مقصد نہیں ہے، اور قطعاً کسی مسلک کو نیچے دکھانا یا کسی کو اوپر کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ میں پولیٹیکل پارٹی کا صوبے کا ذمہ دار ہوں۔ ہمیں یہی پریشانی ہے، ہم سیاسی جماعتیں ارریلیونٹ ہو گئی ہیں، چاہے میں ہوں یا اور کوئی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں صحیح کو صحیح تو اگلا جو ہے وہ فرقے کی بات کی جاتی ہے، جی اس نے فلاں فرقے کے خلاف بات کی۔ نہیں، وہ خدا کے لیے غلطیاں مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں، غلطی اہل تشیع کے بھی لوگوں سے ہو سکتی ہیں، اہل سنت کے لوگوں سے بھی ہو سکتی ہیں، اسماعیلیوں سے بھی ہو سکتی ہیں، نور بخشیوں سے ہو سکتی ہیں۔ غلطی کو غلطی کہا جائے، اس کو مسلک کے ساتھ نہ جوڑا جائے، اور نہ کوئی مسلک اپنی غلطی کرنے والے کے پیچھے پشت پہ کھڑا ہو، چاہے وہ اہل سنت ہو چاہے وہ اور کوئی ہو۔ جو بھی خبر آپ کے پاس پہنچتی ہے تحقیق کرو، قرآن نے کہا، اس کے بعد پھر اس پہ عمل کرو۔ تو لہذا ریاست اپنے آپ کو فیصلہ سازی کے لیے حکومت ان آرڈر کرے، کوئی بھی قانون کی وائلیشن ہوتی ہے، ضابطہ اخلاق کی وائلیشن ہوتی ہے، امن معاہدوں کی وائلیشن ہوتی ہے، تو اس پہ فوراً قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ اس میں کسی فریق کو جلسے جلوس کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی میں ہماری بقا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ امن کے بعد آپ کو 2 نعمتیں ملیں گی، رزق کی کشادگی اور موت کے ڈر سے آزادی، وہاں پہ اللہ نے یہ وعید بھی سنائی ہے، اگر زمین پہ فساد پھیلاؤ گے تو 2 تمہارے پر عذاب بھی نازل کروں گا، ایک موت کے خوف میں تمہیں مبتلا کروں گا، دوسرا رزق کی تنگی میں تمہیں مبتلا کروں گا۔ یہ یاد رکھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لہذا ہم میں ہر ایک شخص نے کسی نے کسی کی قبر میں جواب نہیں دینا ہے۔ میں اپنی باپ کی گناہوں کا یا ان کی نیکیوں کا جو ہے نہ فائدہ اٹھا سکتا ہوں، نہ ان کو جو ہے وہ جواب دے سکتا ہوں نیچے جا کے۔ اس نے اپنا دینا ہے، میں نے اپنا دینا ہے۔ میں نواز شریف صاحب کی نیکیوں کا بھی جو ہے بدیوں کا میں یہ نہیں کہہ سکتا کل قبر میں جا کے جو ہے میں اٹھاتا ہوں یہ بوجھ، نہیں۔ ہر ایک نے اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ اسی طرح ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے۔ جو جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو شعور دیا ہے، جس کو جو ہے وہ فہم دی ہے، قرآن مجید نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جاننے والوں پہ جہاں قدر و منزلت ہے وہ ان کی رسپانسبلٹی بھی ہے، وہ غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ لہذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ قرآن مجید نے ہمیں واضح ہدایات دی ہیں،
ہمیں اس قرآن مجید نے اس حد تک ہدایت دی ہے کہ بیت اللہ کس طرح جانا ہے اور بیت الخلا کس طرح سے جانا ہے، یہ ساری ہدایات موجود ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی جان پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے، ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ایک انسان کی جان بچانے والوں نے پورے انسان کی جان بچائی، انسانیت کی جان بچائی۔ ایک انسان کی حرمت بیت اللہ سے زیادہ اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ میرے بھائیوں، میری گزارش ہے، میرے گلگت بلتستان کے نوجوانوں سے گزارش ہے، نکلیں، بات کریں، حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں۔ جس مجلس میں اس طرح کی بات ہوتی ہے اس مجلس میں کھڑے ہوں، ورنہ ہمارے اور آپ کے بچوں کا مستقبل تباہ کن ہے، خطرناک ہے۔ یہ سی پیک، یہ ٹوریزم، یہ انفراسٹرکچر، یہ کینسر، یہ شہید سیف الرحمان ہاسپٹل، یہ آپ کی سڑکیں، گلگت سکردو روڈ، گلگت چترال ایکسپریس وے، گلگت نلتر ایکسپریس وے، استور شونٹر روڈ، شگر تھنگ ٹو بوبن، بابو سر روڈ، یہ ٹنل، یہ کیا کریں گے؟ یہ ہمارا فیوچر اس وقت محفوظ کر سکتے ہیں جب ہم پیس سے رہیں، ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ رہیں، تب روزگار آ سکتا ہے، تب بہتری آ سکتی ہے۔ اللہ پاک گلگت بلتستان کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے، پاکستان کو محفوظ رکھے۔ ہمارے جو فوجی جوان اس وقت اپنی جانوں کے نذرانہ پیش کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی ورثہ سے ہم تعزیت کرتے ہیں۔ اور یہ ہمارے قوم کا جو ہے وہ ماتھے کا جمر ہے۔ ہمارے جو کہیں بھی پولیس افسر، جو بھی جوان رینجر کا ہے، ایف سی کا ہے، پولیس کا ہے، خفیہ اداروں کا ہے، جو اپنی پروفیشنل ڈیوٹی کر رہا ہے اور اس ذمہ داریوں میں ان کو کوئی شہادت ہوتی ہے یا زخمی ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جو شہید ہوئے ہیں اللہ پاک ان کو جو اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، گلگت بلتستان زندہ باد۔ آپ سب کا بہت